لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ بأحکام و آثار و فقہ کآیات الزبور علی صحیفہ۔ تو آثار اثر کی جمع ہے۔ امام نووی کہتے ہیں شرح مسلم کے اندر کہ محدثین کے نزدیک جو اثر ہے یہ مرفوع اور موقوف دونوں کو شامل ہے، جس طرح کہ خبر کا لفظ جو ہے وہ مرفوع کو بھی شامل ہے، موقوف کو بھی شامل ہے۔ یعنی جس طرح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی فرمان اصحاب کو بھی خبر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے امام نووی نے یہ فرمایا کہ دونوں کو اثر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں والمختار اطلاقہ علی المروی مطلقا سواء کان عن الصحابی او المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یعنی مختار یہی ہے کہ اس کا اطلاق کس کا اثر کا مروی پر ہوتا ہے، جس کو روایت کیا جا رہا ہے، جس جملے کو مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ خواہ وہ فرمان صحابی ہو یا فرمان رسول علیہ السلام ہو۔ مگر فقہائے خراسان جو ہیں انہوں نے تقسیم کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خبر اور اثر میں فرق ہے، کہ قول صحابی کو اثر کہتے ہیں اور فرمان رسول علیہ السلام کو خبر کہتے ہیں۔ تو یہ خراسان کے فقہاء نے یہ تفصیل کی ہے، باقی امت میں ایک ہی اطلاق ہے دونوں کا، اثر کا اور خبر کا، کہ جیسے خبر مرفوع اور موقوف دونوں کو کہا جاتا ہے، اثر بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِمَامًا فِي ذَلِكَ، امام اعظم ابو حنیفہ اس فن میں امام تھے۔ کس میں؟ یہ آثار کا جو فن ہے حدیث میں۔ فَإِنَّهُ رضی اللہ تعالی عنہ اخذ الحدیث عن 4000 شیخ من ائمۃ التابعین وغیرہم، کہ آپ نے 4000 اساتذہ سے حدیث پڑھی جن میں تابعین بھی تھے اور غیر تابعین بھی تھے۔ فمن ثم، اسی وجہ سے ذاکرہ الذہبی وغیرہ فی طبقات الحفاظ من المحدثین، کہ امام ذہبی کی جو کتاب ہے طبقات الحفاظ، اور اس کے علاوہ جو جن لوگوں نے تذکرۃ الحفاظ وغیرہ لکھی ہیں، یعنی وہاں پر حفاظ سے مراد قرآن کے حافظوں کی بات نہیں بلکہ حدیث کے حافظوں کی بات ہے۔ تو جو امام ذہبی کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اس میں بحیثیت حافظ الحدیث کے ذکر کیا ہے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ تو یہ علم حدیث میں ان کا مقام ہے۔ ومن زعم، اور جس نے یہ گمان کیا قلت اعتنائہ بالحدیث، کہ وہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ حدیث سے کم لگن رکھتے تھے یا حدیث کی طرف میلان تھوڑا تھا، فہو اما لتساہلہ، تو یہ جس نے قول کیا یا تو اس نے چشم پوشی کی ہے کہ اس نے پورا دیکھا ہی نہیں اور قول کر دیا ہے، او حسد ہی، یا پھر اس نے حسد کی بنیاد پر، یہ جانتے ہوئے کہ امام صاحب کا حدیث میں بہت اونچا مقام ہے علم حدیث میں، لیکن پھر بھی اس نے حسد کی بنیاد پر یہ جملے بول دیے ہیں۔ اذ کیف یتأتی ممن ہوا کذالک استنباط مثل ما استنبطہ من المسائل، اذ یہ دلیل ہے کہ وہ علم حدیث میں بھی امام تھے اور حدیث کے ساتھ ان کا بڑا شغف تھا، کیونکہ اذ کیف یتأتی، کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کو حدیث میں مہارت حاصل نہ ہو اور اتنے مسائل کا استنباط کر لے، یعنی 5 لاکھ مسائل جو استنباط کیا ہے ان کا امام اعظم ابو حنیفہ نے، یہ مسند خوارزمی میں ہے، 5 لاکھ مسائل امام صاحب نے حل کیے۔
تو اگر انہیں حدیث میں ادراک ہی نہیں تھا تو 5 لاکھ مسائل کہاں سے انہوں نے حل کر لیے. اذ کیف یتأتی ممن ہوا کذالک، کہ جو بندہ نابلد ہو حدیث سے کیسے ہو سکتا ہے اس سے استنباط ہو مثل مستنبتہ من المسائل، جتنا کہ استنباط امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ما انہ اول من استنبط من الادلۃ علی الوجہ المخصوص، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ نقل لگا کے کچھ مسائل اکٹھے کر کے کتابیں بنا لینا، تو امام صاحب تو ہیں ہی وہ پہلے جنہوں نے سب سے پہلے استدلال کیا ہے. آپ نے کسی کی استدلال اور استنباط کی نقل نہیں ماری بلکہ خود مسائل کو استنباط کیا ہے. تو جب اولین ہو استنباط میں اور پھر اتنے مسائل مستنبط کرے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث سے نابلد ہو؟ باوجود اس کے کہ آپ وہ پہلے ہیں جنہوں نے استنباط کیا مسائل کا ادلہ سے علی الوجہ المخصوص المعروف فی کتب اصحابہ، مخصوص اور معروف طریقے سے، جس طرح کہ وہ سارے مستنبط مسائل آپ کے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے اصحاب کی کتب میں موجود ہیں. وَلِأَجَلِ اشْتِغَالِ بِهَذَا الْأَهَمِّ میں، چونکہ آپ اس اہم کام پر مشتمل لگے ہوئے تھے. اہم کام مطلب یہ ہے کہ دلائل سے مسائل کو حل کرنا، حدیث سے مسئلہ نکالنا. اب لفظ حدیث مثال کے طور پر ایک ہے ریاضی کے سوال کی عبارت اور ایک ہے ریاضی کے سوال کا حل. تو عبارت بیان کرنا، عبارت بولنا، عبارت پڑھنا، عبارت پڑھانا، اب یہ تو معمولی کام ہے. اصل ہے عبارت حل کرنا. تو امام صاحب تو قرآن و سنت کے جو عبارات ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، اس سمندر سے موتی نکال رہے تھے. تو یہ کام تو ان کے کام کے لحاظ سے ثانوی حیثیت کا تھا جو محدثین کر رہے تھے. تو اس وجہ سے بحیثیت محدث مشہوری زیادہ نہ ہوئی، لیکن کام ان کا محدثین سے بھی اوپر درجے کا کام ہے. لم یزور حدیث فی الخارج کما ان ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اب اس کا ایک مشبہ بھی مکی صلاح بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مصروف ہو گئے مصالح المسلمین کے اندر، یعنی عامہ عوام مسلمین کی خدمت میں، سیاست میں مصروف ہو گئے، تو نہ ظاہر ہوا ان دونوں سے احادیث کو یوں روایت کرنا جیسا کہ ان سے چھوٹوں سے ظاہر ہو گیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو حدیثیں آتی نہیں تھیں یا حدیث میں شغف نہیں تھا، یہ ہے کہ وہ اس سے اوپر والے کام میں تھے کہ حدیثوں سے جو دین ملتا ہے اس کو نافذ کرنے میں لگے ہوئے تھے. یعنی جو قانون کا تقاضا ہے، ایک ہے قانون کو پڑھنا، جاننا، پڑھانا، ایک ہے اس کو آگے رائج کرنا، نافذ کرنا. تو نافذ کرنے والا کام بڑا کام ہے، اگرچہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے پڑھا پڑھایا ہو تو پھر ہی نافذ کر سکتے ہیں، لیکن اصل تقاضا تو نافذ کرنا ہے. اب نافذ کرنا مثلا آج دین پڑھنا پڑھانا، دورہ حدیث یا فقہ، یہ بڑا کام ہے، لیکن اس سے اگلا کام تو اس سب کچھ کو نافذ کرنا ہے کہ جو نافذ ہو نہیں رہا اور یہ سب کتابوں میں بند پڑا ہے. تو اس بنیاد پر وہ جو نفاذ والا کام ہے وہ امام عادل کا کام ہے. اور امام عادل مدرس سے بھی بڑی شان رکھتا ہے، محدث سے بھی بڑی شان رکھتا ہے، اور غوث کتب سے بھی بڑی شان رکھتا ہے، کیونکہ یوم من امام عادل خیر من عبادت سنت. امام عادل کا ایک دن سال کی بندگی سے زیادہ مقام رکھتا ہے. بلکہ دوسری حدیث میں ہے کہ اس کا ایک دن تو کیا، ایک گھڑی جس میں وہ دین نافذ کر رہا ہوتا ہے وہ سال کی بندگی سے زیادہ مقام رکھتا ہے.
یہ وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا۔ یہ پوری انسانیت کا خلاصہ ہے، انبیاء کے بعد 7 قسم کے لوگ اعلیٰ جن کی عمل کی کیفیت تھی، تقویٰ تھا۔ تو ان میں سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ امام عادل، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کیٹیگریز کے لوگ گنے کہ جنہیں رب دھوپ نہیں لگنے دے گا، ان میں سے پہلا نام امام عادل کا ہے۔ مسجدیں بنانے والے، آباد کرنے والے، اگلے صدقہ و خیرات کرنے والے، تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کرنے والے، سب کا تذکرہ ہے لیکن بعد میں ہے، پہلا نمبر امام عادل کا ہے۔ تو یہ تاکہ اب روایت حدیث میں تو حضرت ابو ہریرہ نے 5000 کی، تو پھر امت میں پہلا درجہ، پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ کا ہونا چاہیے، لیکن پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کس بیس پر؟ کہ وہ 7 امام عادل بھی تھے کہ انہوں نے دین نافذ کرنے کا کردار ادا کیا تھا۔ تو دین نافذ کرنے کا جو کردار ہے وہ امت کے اندر سر فہرست کردار ہے۔ اور پھر یہ جو 4 خلفاء ہیں، ان کا سارے صحابہ میں مقام اونچا کیوں ہے؟ کہ 4 دین نافذ کرنے میں بازی لے گئے باقی پر، اور اللہ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ یعنی باقی تقویٰ تو باقی صحابہ کا بھی تھوڑا نہیں، کہاں وہ تقویٰ و پرہیزگاری حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی، اور کتنا یہ سب کچھ سب کو میسر تھا، مگر یہ 4 سبقت اس لیے لے گئے کہ یہ امام عادل بھی تھے کہ انہوں نے اللہ کی زمین پر دین کو نافذ کیا تھا۔ تو یہاں تو اس کا اس ضمن میں ذکر ہوا کہ ان کی مصروفیت اعلیٰ درجے کی تھی، اگرچہ یہ کام بھی اعلیٰ تھا، حدیث پڑھنا پڑھانا، مگر ان کا اس سے بھی اعلیٰ تھا۔ تو یہ ٹائم انہیں ادھر دینا پڑا سیاست دینیا کے لیے کہ نیل کے کنارے کتا بھی بھوکا رہ گیا تو پوچھا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی ان کا شغف تھا، مگر شغف ہوتے ہوئے بھی اس سے بڑا کام کر رہے تھے، تو اس واسطے بحیثیت محدث وہ اظہار نہ ہوا جو حضرت ابو ہریرہ کا اظہار ہوا۔ تو ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ مسائل اخذ کر رہے تھے کہ جو اخذ ہوں گے تو پھر نافذ ہوں گے، تو ان کا کام بڑا تھا محدثین سے، اس لیے ادھر ٹائم نہیں لگا کہ اس فن کا بھی اظہار ہوتا کہ محدث کتنے بڑے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو شغف نہیں تھا، وہ اس سے اگلے محاذ پر کام کر رہے تھے۔ تو اب یہ افکار صحیحہ میں یعنی یہ چیز سامنے آئی کہ خلفائے راشدین کروڑوں غوثوں کتبوں سے افضل ہیں، کیونکہ ایک صحابی ہزاروں ولیوں سے افضل ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو تمہیں معلوم ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے جن کا عمل کس قدر گھٹیا تھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وحشی نے، لیکن جب اسلام لے آئے، اسلام لے آنے کے بعد جو پہلا منٹ تھا اسلام لانے کا، اس میں جو ان کا قد بڑھا، اس میں جو ان کو فضیلت ملی، گھنٹہ بعد یا مہینہ بعد یا سال بعد، وہ تو بڑی دور کی معاملات ہیں، اسلام قبول کرنے کے ساتھ پہلے منٹ میں جو شان ملی، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کی آخری سانس میں بھی نہیں ملی۔ حالانکہ اویس کرنی خیر التابعین ہے،
یعنی صحابہ کے بعد ولیوں کا میرٹ بنایا جائے تو پہلا نمبر حضرت اویس کرنی کا ہے. تو اویس کرنی کی زندگی کی ساری فتوحات، سارا تقوی، ساری پرہیزگاری، جہاں وہ آخری عروج پہ پہنچے تھے، مجدد صاحب کہتے ہیں انہیں صرف اس درجے کا شمع، یعنی صرف معمولی خوشبو آئی جو حضرت واشی کو پہلے منٹ میں درجہ مل گیا تھا. یعنی یہ ہے نور ایمان، بالخصوص شرف صحبت. تو اب یہ جو یعنی دین کی تنفیذ کا کام ہے جس سے ہم محروم ہیں، یعنی اس بنیاد پر کہ دین ہم 10 مرلے بھی نہیں دکھا سکتے کہ جہاں دین نافذ ہو. ہمارے بڑوں نے تو پورا ملک لیا دین نافذ کرنے کے لیے. تو دین نافذ کرنا یہ آخری منزل ہے جہاں تک ہمیں ہدف دیا گیا ہے کہ ادھر تک تم نے پہنچنا ہے. یہ ہم قرآن ناظرہ پڑھیں، پڑھائیں، حفظ کریں، کرائیں، تجوید، قرات، درس نظامی لکھیں، پڑھیں، سب کچھ، یہ سارا منزل سے پہلے کے سٹاپ ہیں. منزل اس سے کہیں آگے ہے. اگرچہ ہمارے لیے اب پہلے سٹاپ جو ہیں انہیں عبور کرنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن منزل پھر بھی آگے ہے. اور وہ منزل ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کے بغیر ہم فوت ہوتے ہیں تو پھر جواب قیامت کے دن بڑا مشکل ہوگا کہ تمہیں ٹاسک تو دیا گیا تاکہ وہاں تک جانا ہے، تم پہلے تک کی ساری زندگی بسر کر کے آ گئے. یعنی یہ جو حضرت سفیان کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ مجھے ایک آیت سے جتنا ڈر آتا ہے اتنا پورے قرآن سے ڈر نہیں آتا. یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتاب والو، اب تو زمانہ گزر گیا تھا نا، قرآن آ گیا تھا. تورات زبور انجیل والو، اللہ تعالیٰ فرماتا لستم علی شیء، نکرہ تحت النفی ہے. کیا مطلب ہے کہ 100 نمبروں میں تمہارا آدھا نمبر بھی نہیں، 50% ہوں، 30% ہوں، 5% ہوں، دور کی بات ہے، تمہارا ایک نمبر بھی نہیں 100 میں سے. کیوں نہیں؟ نمبر کیسے ملنے تھے؟ اللہ فرماتا حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، نمبر ملنے تھے کہ تم تورات کو قائم کرتے، تم انجیل کو قائم کرتے. یعنی یہ نہیں کہا کہ اس لیے نمبر نہیں ملے کہ تم نے تورات کو پڑھا نہیں ہے. حتی تدرسوا التوراۃ والانجیل یا حتی تدرسوا التوراۃ والانجیل، فرمایا فعل اس لیے ہوئے ہو کہ تم نے تورات کو قائم نہیں کیا. اگرچہ تم نے پڑھا ہو، اگرچہ تم نے پڑھایا ہو، اگرچہ تم نے اس کے درس دیے ہوں، اس چیز کے تو نمبر ہی نہیں تھے. فرض تھا قائم کرنا اور قائم تم نے نہیں کیا، اس واسطے تم 0 ہو. تو حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں رب نے یہ وارننگ دے دی کہ تم سے پہلے اگر اپنی کتاب کو قائم نہ کر پائے تو 0 قرار پائے تو تم بھی سوچ لو کہ صرف کتاب کو ناظرہ نہیں پڑھنا، صرف ترجمہ نہیں پڑھنا، صرف تفسیر نہیں پڑھنی، صرف اس کے علوم نہیں پڑھنے، صرف اس کا ماہر نہیں بننا، بلکہ تم نے قرآن کو قائم کرنا ہے. اگر تم حافظ بنو، قاری بنو، عالم بنو، مدرس بنو، یہ سارے سٹاپ پہلے کے ہیں. کہیں آگے ہے قرآن کو قائم کرنا، اور ہمیں مکلف قائم کرنے کا بنایا گیا ہے.
اور قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ناظرہ بھی آتا ہو، ترجمہ بھی آتا ہو، تفسیر بھی آتی ہو، درس نظامی، یہ سب کچھ مطلب یہ لازم ہے قائم کرنے کے لیے، مگر آخری منزل نہیں۔ نہ یہ ہے کہ کوئی کہے ہم نے قرآن قائم کرنا ہے، پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے تو قائم کرنا ہے۔ قائم کے لیے یہ ضروری ہے، مگر یہ آخری سٹاپ نہیں، منزل قائم کرنا ہے۔ اور قائم کیسے ہوتا ہے کہ تھانے کچہری میں قرآن کا نظام قائم ہو، قرآن کی حکومت قائم ہو، تو پھر قرآن قائم ہوتا ہے۔ تو حضرت سفیان کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو قائم نہ کر پائے تو پھر ہمارا رزلٹ بھی تو صفر ہی آئے گا، یعنی پھر حفظ کے نمبر کیسے ملیں گے، پھر تدریس کے کیسے ملیں گے؟ چونکہ یا تو ہوتا کہ ہمیں ٹاسک دیا جاتا کہ لستم علی شیء حتی تحفظ التوراۃ والانجیل، کہ کچھ بننا ہے تو پھر تورات انجیل کے حافظ بن جاؤ، تو ہوگا کچھ بننا ہے تو قرآن کے حافظ بن جاؤ، عالم بن جاؤ۔ لیکن ہمیں تو کہا گیا کہ قائم کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ضرور جو ہم کر رہے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ لازمی ہے، ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے اس آخری ٹاسک کے لیے، اور اس تک پہنچے بغیر مر گئے ہم تو نہ تمام زندگی ہوگی، کہ ابھی منزل تو بڑی دور تھی، پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، بھیجا گیا تھا تم نے قرآن کو قائم کرنا ہے، اور قائم کرنے کے لیے پڑھنا پڑھانا ضروری ہے۔ ان پڑھ بندہ تو قائم نہیں کر سکتا، زرداری عمران خان تو قائم نہیں کر سکتا، قائم عالم دین کر سکتا ہے، لیکن عالم دین قائم تب کرے گا جب وہ زمین پہ اس کو نافذ کرے گا۔ یہ مرحلہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کا، کہ جس پر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ صدیوں سے، آج ہی نہیں صدیوں سے زمین خالی ہے کہ قرآن قائم نہیں ہے، اور مقروض ہیں ہم کہ قرآن قائم نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا منصب اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے بعد اس کا ہے جو قرآن کو قائم کرے، اور اس قیام قرآن کے لیے یہ مدارس ہیں، یہ جمعہ ہے، یہ کہ لوگوں کے ذہن بنائے جائیں کہ قرآن کو قائم کرنا ہے، اور قرآن کو قائم کرنا یہ مشکل ترین ہے، کیونکہ اس کا ٹکراؤ امریکہ سے ہے، اس کا ٹکراؤ امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر سے ہے۔ نماز کا ڈائریکٹ ٹکراؤ نہیں، تدریس کا ڈائریکٹ ٹکراؤ نہیں، حفظ کا ڈائریکٹ ٹکراؤ نہیں، ٹکراؤ ہے جب قرآن قائم ہو، تو پھر امریکہ سے ٹکراؤ ہے کہ امریکہ کا ہے نیو ورلڈ آرڈر اور ادھر قرآن کا اپنا آرڈر ہے۔ اس واسطے ایک تو یہ لازم ہے، یعنی مہارت حاصل کرنا علوم دینیا میں، یہ بھی فرائض میں سے بڑا فرض ہے، اس کے بغیر قائم ہو نہیں سکتا۔ یعنی چند ڈنڈے مار اکٹھے ہو بھی جائیں کسی ملک کے اندر تو وہ قائم کیسے کر سکیں گے؟ مثلا اگر طالبان اکٹھے ہو گئے ہیں اور کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے، دین کی پوری سمجھ نہیں ہے، تو ڈنڈا قائم ہوگا، قرآن تو قائم نہیں ہوگا۔ تو قرآن کے قیام کے لیے ہزار ہا ماہرین قرآن و سنت کے ضروری ہیں، لیکن وہ ہزار ہا ماہرین ہی رہیں، کتابیں لکھ کے پڑھا کے دنیا سے چلے جائیں، فضیلت تو بڑی ہے مگر منزل تو پھر بھی ابھی آگے تھی کہ پہلے فوت ہو گئے۔ اس واسطے سفیان کہتے ہیں مجھے قرآن کی کسی آیت سے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا اس سے آتا ہے کہ قرآن قائم کرنے کا ذمہ ہے اس امت کا، اور وہ قائم تب ہوگا کہ جب حکومت قرآن کی ہوگی۔ قرآن کا ختم پڑھنے پڑھانے سے کسی چودھری کا اختلاف نہیں ہے،
لیکن حکومت قرآن سے ہر چودھری کا اختلاف ہے الا ماشاءاللہ. جو چودھری کہتا ہے میرا راج ہو، جس درجے کا چودھری ہے الا ماشاءاللہ، لیکن قرآن کہتا ہے میرا راج ہے. یہ وجہ ہے کہ تہجد گزاروں، فقہا، صوفیوں، وہ 7 منصب بیان کرنے میں سرکار نے پہلا نمبر امام عادل کا دیا کہ امام عادل بڑا کام کرنے والا ہے. تو 7 سیٹوں میں پہلی سیٹ قیامت کے دن اللہ کے قرب میں کس کی ہے؟ امام عادل کی. اب دیکھو، اول تو یہ سوچ ہی معدوم ہے ہمارے اندر. ہمارے اندر تو وہ جو بنیادی سوچ ہے وہ بھی ختم ہو رہی نا، کہ جو ناظرہ قرآن پڑھنے کی فضیلت یا ضرورت ہے، ہمیں یہ قائل کرنا پڑتا ہے کہ بچے پڑھاؤ. حفظ کی فضیلت بتانی پڑتی ہے. پھر یہ کہ درس نظامی بڑا ضروری ہے. پھر بہت کم ہے جو درس نظامی سارے پڑھ جائیں، اور ہم جو بڑی مشکل سے پڑھیں تو سمجھیں کہ ہم نے تو منزل کو ہاتھ لگا لیا ہے. حالانکہ منزل تو کتنی دور ہے کہ یہ تو ہم نے نظریہ پڑھا، اور نظریہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور وہ نافذ کرنا حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل. ایک ہے ناظرہ قرآن پڑھنا، ایک ہے حفظ قرآن، ایک ہے تجوید قرآن، ایک ہے استدلال قرآن، ایک ہے تفسیر قرآن، اور ایک ہے اقامت قرآن. تو میں اس لیے اس پہ زور دیتا ہوں کہ چلو پہنچ پائیں گے یا نہیں، کم از کم ذہن میں تو ہونا کہ آخری سٹاپ ہے کہاں. اگر ذہن میں ہو تو کم از کم بندہ ذہنی طور پر تو تیار رہتا ہے، یا اپنے تھوڑے سے کیے پر وہ چوڑا ہو کے نہیں بیٹھ جاتا کہ ہم نے تو بڑا کر لیا. جب ذہن میں ہوگا ہم تو اتنے مقروض ہیں، منزل بڑی دور ہے، اور ہم تو بمشکل یہاں تک بھی پہنچے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے کے اس عمل تک. تو وہ سوچ جب قوم میں بیدار ہو جائے تو اقامت قرآن کی، اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا درجہ امام عادل کا بتایا. اور اس واسطے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو پوری امت میں درجہ بلند دیا گیا کہ یہ عالم، حافظ، قاری، سب کچھ، غوث، قطب، ولی، اس سے بڑھ کر درجہ تھا کہ یہ امام عادل تھے. انہوں نے دین کے نظام کو قائم کیا تھا، اور دین کے نظام کو قائم کرنے والا دین کے درجات میں درجہ سب سے اس کا اونچا ہوتا ہے. اس واسطے میدان معاشر میں امام عادل کی پہلی پوزیشن ہے کہ اسے، امام عادل کو اللہ کے قرب میں سب سے آگے جگہ ملے گی، آگے مقام، کہ یہ امام عادل تھا دنیا میں. اور ہمارے یعنی جو کمی رہ جاتی ہے، اور کمی ہے جس کا ہمیں اعتراف اور ادراک کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے بھی کئی خامیاں ہیں. مثلا ہمارے کچھ القاب ہیں، منصب ہیں، جن کے ہم جلسے کرتے ہیں اور ان کی فضیلت ہے، ان کا انکار نہیں. مثلا غوث اعظم کانفرنس، تو یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی شان میں یہ کانفرنس، یا غریب نواز کانفرنس، یا داتا گنج بخش کانفرنس، یا سارے ولیوں کی شانوں میں ہمارا ایمان ہے کہ اس سے گناہ جڑتے ہیں، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، اس سے تازگی ملتی ہے. مگر حدیث کی جو اصطلاحات ہیں، بالخصوص یہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں اللہ کے قرب میں قیامت کے دن، ان 7 قسم کے لوگوں کے جو منصب ہیں، ان مناصب میں اصطلاح کے اندر غوث اعظم کا منصب تو نہیں ہے.
غریب نواز کا منصب تو نہیں ہے، یعنی اصطلاح کے لحاظ سے یہ جن پہ ہم بولتے ہیں ان کے پتہ نہیں مقام کتنے ورا اور ورا ہیں، لیکن ہمیں اپنے کلچر میں، اپنی ثقافت میں، اپنے موضوعات میں جہاں ہم نے ان ناموں کو جگہ دے رکھی ہے، دینی ضروری بھی ہے، ناجائز نہیں جس طرح وہابی اس کو ناجائز کہیں، لیکن سرکار نے جو ہمیں ٹائٹل امام عادل کا دیا تو امام عادل کانفرنس کیوں نہیں؟ امام عادل کانفرنس مطلب کیا کہ قوم میں شعور پیدا ہو کہ امام عادل بھی کوئی ہونا چاہیے، یا امام عادل کی بڑی شان ہے، یا امام عادل کون ہوتا ہے، امام عادل کے فضائل کیا ہیں، وہ بنتا کیسے ہے، وہ ملتا کہاں سے ہے، اسے ڈھونڈنا کیوں ضروری ہے؟ اس طرح کا تو ایک جلسہ بھی آپ کو نہیں ملے گا ہزاروں میں سے. یعنی جو ٹائٹل ہم نے خود بنائے، اگرچہ فضیلت ان کی بھی ہے، مگر یہ ٹائٹل سرکار کے لفظوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. سرکار نے تو لفظ بولا امام عادل، تو امام عادل کا موضوع بھی مخفی ہے. جب اتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی کہ میں بتاؤں قیامت کے دن، اور یہ سرکار کا بتانا کچھ تھوڑا احسان تھا، ہمیں قیامت کے دن اگر پتہ چلتا کہ اللہ کے قرب میں کچھ لوگوں کو جگہ مل رہی ہے، باقی تو گرمی میں ہیں، ان کو دھوپ نہیں لگے گی، اور ان کے یہ شعبے ہیں، کاش کہ دنیا میں ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم بھی کوشش کر لیتے. تو سرکار نے وہ بتا دیا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو رب دھوپ نہیں لگنے دے گا، اور عرش کے نیچے ان کی جگہ ہوگی، عرش کے نیچے. اور ان میں پہلے نمبر پہ وہ ہے جو امام عادل ہے. اور امام عادل کا آسان سا ترجمہ، جو دینی ملی سیاست کے نتیجے میں جس نے زمین پر دین کو نافذ کر دیا ہے. ایک ہے دین کے اخلاق، ایک ہے دین کے احکام. اخلاق کی بھی بڑی فضیلت ہے، یہ کیٹاگریز، اس میں ہر چیز کو جو اس کا حصہ ہے اس پر ماننا لازم ہے، مگر نافذ تب ہے جب چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، نافذ تب ہے جب قاتل سے قصاص لیا جا رہا ہے، نافذ تب ہے جب تجارت اس کے اصولوں کے مطابق ہو رہی ہے تو پھر نافذ ہے. اور جو یہ نافذ کرے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یوم من امام عادل خیر من عبادت سنۃ، اس بندے کا ایک دن سال کی بندگی سے بڑا مقام رکھتا ہے، اور اس کی ایک سانس سال کی بندگی سے بڑا مقام رکھتی ہے. تو جو ہمارا جو کچھ ہے وہ سارا صحیح ہے، اس میں یعنی غلط کوئی بھی نہیں کہ ہم گنج بخش کانفرنس کریں یا غریب نواز کانفرنس کریں یا غوث اعظم کانفرنس کریں یا شہنشاہ نقشبند کانفرنس کریں، لیکن جو امت کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب دیا کہ جو اس وقت کے زندہ لوگوں میں ہے، یعنی امام عادل سے مطلب یہ نہیں کہ جس کا 10 صدیاں پہلے وصال ہو چکا ہے آج اس کا عرس منانے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو سب کا منانا چاہیے. امام عادل روئے زمین پر کسی زمانے میں زندہ لوگوں میں سے جو ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے. اہل قبور کے فیوز و برکات اپنی جگہ، مگر شریعت مکلف زندہ لوگوں کو بناتی ہے کہ جو زندہ ہو اپنا امام عادل بناؤ، اور وہ امام عادل کام کرے. اور اس کے پیچھے الامام جنت،
زندہ لوگوں کے اندر جو ان کا امام ہے وہ پوری امت کی ڈھال کا کام کرتا ہے. یہ جو بربادیاں ہیں امت کی، کیونکہ ڈھال ہی نہیں تو پھر بے حالی پچھلے نہیں ہونا ہے. سرکار نے ہر زمانے میں امت کے زندہ لوگوں کے اندر سے کہا اپنی ڈھال سامنے رکھو. الامام جنتن، امام ڈھال ہے، اس کے پیچھے رہ کے سارے اسے مضبوط کریں گے تو جہاد ہوگا، اس کے پیچھے رہیں گے تو پھر کافر نقصان نہیں دیں گے، اس کے پیچھے رہیں گے تو شیطان کے عملوں سے بچیں گے. تو اس واسطے یہ امام اگر بنا یا جب بھی ہوا یا پہلے ہوا، اپنے عہد کا جو تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی کلی شخصی ہے کہ ساری امت میں ایک ہی ہوگا. نہیں، جو اپنے عہد میں امام عادل بنے وہ اللہ کے قرب میں ان کو قیامت کے دن جگہ ملے گی، ان کو دھوپ نہیں لگے گی. تو جس طرح بعد والی سیٹیں ہیں کہ رجل ذکر اللہ فارغا ففاضت عیناہ، کہ ایک بندہ تنہائی میں بیٹھ کے رب کو یاد کر کے رویا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسے بھی رب دھوپ نہیں لگنے دے گا قیامت کی، اور قرب خداوندی میں ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی پوری امت کا ایک ہی بندہ ہوگا، نہیں، یہ ایک وصف ہے، ایسے ہزاروں ہوں گے. تو ایسے امام عادل بھی ایک وصف ہے جو ہر صدی میں، ہر زمانے میں امت کو درکار ہے اور اتنا ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سی ایک حدیث من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اس حالت میں مر گیا، اسے پتہ نہیں تھا کہ میرے زمانے کا اس وقت امام کون ہے، فرمایا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. کہ اتنا بڑا ضروری سبق اسے یاد نہیں کہ اس کا امام کون ہے. اب یہ پتہ ہونا امام کون ہے اتنا ضروری سوال ہے، تو پھر امام کا خود ہونا کتنا ضروری ہے. یعنی امت اپنا امام قائم کرے، اپنا امام بنائے، اور وہ امام جو شرعی امام کی صلاحیتیں رکھتا ہو اور پھر دین کو نافذ کر کے دکھائے. مرتے وقت فرائض میں سے ہے کہ اس زمانے کا ہر مسلمان جانتا ہو کہ میرے زمانے کا وہ امام ہے جس کے ہوتے ہوئے میری جان نکل رہی ہے، تو پھر تو پاس ہوگا. اگر امام تھا اور اسے پتہ نہیں تو پھر فیل ہو جائے گا. اور اگر امام ہونا اور اس کا علم ہونا تو بات کی بات ہے، یہ سوچ ہی مر گئی ہو کہ امام بھی ہونا چاہیے، تو ہم اس عہد میں گزر رہے ہیں کہ جس میں یہ سوچ ہی نہیں کہ امام عادل کی بھی کوئی ضرورت ہے یا امام عادل بھی بڑا ضروری ہے. سوچ کیوں نہیں کہ امام عادل کی جگہ اگر خالی پڑی ہوئی ہوتی تو امت کو پھر احساس ہوتا کہ آباد کرو اس جگہ کو، بٹھاؤ لا کے، امام عادل کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. تو وہ جگہ خالی نہیں، اس پہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے، اس جگہ زرداری اور نواز شریف، یہ امام عادل کی جگہ ہے. تو وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کہ جگہ خالی ہوتی، تڑپ ہوتی، امام عادل ڈھونڈو، امام عادل بناؤ، اور یہاں وہ جگہ بھری ہوئی ہے امام عادل کے اپوزیشن کے ساتھ. اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ امام عادل کی جگہ جو جابر ظالم فاسق بیٹھا ہے، انہوں نے آگے امت میں سوچ یہ دے دی ہے کہ یہ جگہ ہے ہی اسی کی، یہ نیکوں کی جگہ ہی نہیں، یہ شریفوں کا کام ہی نہیں.
ادھر کوئی سوچے ہی نہیں. تو یہ ظلماتم بعضھا فوق بعض کہ امام عادل کہ جس کا کوشچن ہے کہ مرتے وقت پتہ ہو کہ میرے زمانے کا امام کون ہے، اس جگہ کو ہی منہدم کر دیا گیا جہاں امام عادل نے ہونا تھا کہ کہیں سوچ نہ آ جائے کہ خالی کیوں پڑی ہے. پھر وہ فل کر کے آگے یہ سوچ دی گئی کہ یہ جگہ تو ہے ہی نہیں لوگوں کی، اور جہاں سے جس نرسری سے نکل کے کسی نے امام عادل بننا تھا ان کے ذہنوں میں ڈال یہ دیا گیا کہ ادھر آنے نہیں، یہ تو بدماشوں والا ڈیرا ہے جہاں سے احکام نافذ ہوتے ہیں. اب احکام کے نفاذ کی جگہ تو وہی ہے اسلام آباد. اگر برے ہیں تو وہ برے نافذ کر رہے ہیں، نیک کوئی ہوتا تو نیک نافذ کرتا. تو یہ یعنی امام عادل کا تصور ہے کہ امت میں اسے جگایا جائے کہ اس سے امت بربادی سے بچ سکتی ہے، اس سے امت کی زبوں حالی ختم ہو سکتی ہے کہ امام عادل ہو تو پھر اپنی ڈیوٹی کرے. امام عادل اس کی ڈیوٹی ہے کہ پھر نیل کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا نہ سوئے. تو یہ سوچ اب یہاں انہوں نے یہ ٹچ تھوڑا سا دیا تو اس بات سے میں نے اس ٹچ کو آگے بڑھایا کہ امت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا محدث ہونا یہ بھی بڑی شان ہے، مگر انہوں نے اس سے اگلا کام کیا، مسائل اخذ کرنا. چونکہ نظام کے لیے تو مسائل کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ یوں حل کرنا ہے، اور اس سے اگلا مقام پھر مسائل کو جاری کرنا ہے. اس واسطے پوری امت کے غوث کتب ابدال خلفائے راشدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بعد والے تو کسی ایک صحابی کا بھی نہیں کر سکتے، اور پھر صحابہ ان چاروں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ چاروں جہاں نمازی تھے، روزے دار تھے، پارسا تھے، متقی تھے، ہر خوبی تھی، اعلیٰ درجے کے پرہیزگار تھے، اعلیٰ درجے کے عالم تھے، مگر باقی سب سے بڑھ کر شان یہ تھی کہ ان چاروں نے رب کی زمین پر دین کو نافذ کیا تھا اور بڑے امام عادل تھے. اس واسطے امت میں ان کا مقام سب سے مقدم ہے. اور یہ سوچ قیامت سے پہلے نظام قرآن کا جاری کرنا، پھر پاس ہونا ہے حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل. تو پڑھنا پڑھانا سب کچھ جو ہے اس کا مقصد ہے اقامت دین، اقامت قرآن، اور اس اقامت کے اندر نظام ہے، اور اس نظام کی اپوزیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہے. جتنا بڑا حملہ ہو شیطان پر جس چیز سے، اتنی رکاوٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے. جتنا بڑا حملہ شیطان کو جس کی ضرب سخت لگے، شیطان اس کا محاسبہ زیادہ کرتا ہے. اب یہ تو تم بلا تشبیہ و تمثیل، یعنی ہماری تو آج کوئی حیثیت نہیں، یعنی ہمارے نام یا تصویر سے اگر فیس بک بند ہوتی ہے یا یہ چیزیں، تو یہ اگلوں کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کی تقریروں سے جتنا ہمارا نقصان ہوتا ہے اتنا فلاں کی تقریروں سے نقصان نہیں ہوتا. چلو ان کے نزدیک تو وہ بھی پسندیدہ نہیں، وہ لوگ بھی جو ہماری جیسی نہیں کرتے، پسند وہ بھی نہیں امریکہ کو، لیکن سمجھتے اتنے نقصان دہ نہیں جتنے یہ نقصان دہ ہیں. تم مسجد میں نماز کے فضائل کی تقریر کرو تو یونین کونسل کے لیول پر جو غنڈہ رہتا ہے محلے میں، ڈیرے دار، چودھری، بدماش، وڈیرا، شرابی، زانی، نماز کی فضیلت بیان کرو
चौधरी को कोई शिकायत नहीं, सच बोलने की करो उसे कोई शिकायत नहीं। ये नहीं कि वो बड़ा हामी है नमाज का, बर्दाश्त है उसको, अखलाक अच्छे हों, ये है वो है। लेकिन तुम अगर तकरीर करो कि ये जो एरिया है इस मस्जिद का, यहां कोई फैसला कुरान के खिलाफ नहीं होगा, तो अब चौधरी शाम से पहले डंडे लेके आएगा कि फैसले मैंने करने होते हैं कि मौलवी ने करने होते हैं। ये कौन है कमेटी वाले इस मस्जिद के? इस मौलवी को अगला जुमाना पड़ा है। ये है अपोजिशन दीन कायम करने की। तो जब यूनियन काउंसिल का एक चौधरी इतना बड़ा गुंडा है इस्लाम के खिलाफ, तो अमेरिका कितना बड़ा होगा। इस वजह से यानी निजाम और दीन के क्याम का मामला जो है वो बात करना अंगारों पे पांव रखना है, और फिर हिस्सी या गैर हिस्सी तरीके से दबाया जाता है कि किस तरह इसकी टांगें काटो, इसकी जुबान काटो, इसको चुप कराओ, क्योंकि ये उनकी जो अनानियत है उसको ठेस पहुंचती है, उसको ज़रब लगती है। यानी अमेरिका को हमारी फिक्री आखिरत की तकरीरें पसंद नहीं, हमारे खुल्क की तकरीरें पसंद नहीं, अमेरिका को हमारी ये जो फजाइल वाली तकरीरें हैं आम पसंद नहीं। लेकिन अमेरिका समझता है ये कोई हमें डंडा तो नहीं मार रहे। लेकिन जब निजाम की तकरीर करोगे तो अमेरिका कहेगा ये मिसाइल हमें मार रहे हैं। ये हमारे अपोजिशन है, इनको किसी ना किसी तरह रोका जाए, चूंकि झगड़ा तो उस जगह का है कि जहां से निफाज की पावर है। अमेरिका कहता है मेरी है, कुरान कहता है हमारी है, वो कहता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है हमारा, और हम कहते हैं कि ऑर्डर मदीना मुनव्वरा का है। तो इसलिए सारी तबलीगें जरूरी हैं, सारी दवाइयां जरूरी हैं, सब दवाइयों के बनाने वाले अहम हैं, तकसीम करने वाले जरूरी हैं, मगर जो सबसे बड़े दुश्मन के लिए ज़रब है वो दावत निज़ाम से है, और उसका एहतमाम छूटा हुआ है, क्योंकि उस पर मुसीबतें ज़्यादा आती हैं, सख्तियां ज़्यादा हैं। तो फिर मुबल्लिगीन भी ये समझते हैं कि हमने भी तो गुजारा करना है, ज़िंदगी बसर करनी है, तो फिर वहां तक अगर बात रखी जाए और अगला काम ही ना किया जाए तो उससे फिर आखिरत का नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। मेरे नजदीक सबसे बड़ी फिक्र आखिरत की तकरीर निजाम की तकरीर है, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की फिक्र आखिरत वाबस्ता है, और इस बुनियाद पर पहला मर्तबा इमाम आदिल को हदीस शरीफ में दिया गया है। अच्छा जी, लम्मश्तगला बेमसालिहिल मुस्लिमीन अल आमा, जब मसरूफ हो गए अबू बकर व उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा केस में जो जनरल मसाइल थे मुसलमानों के, उनको हल करने में, मसाले की सिफ्त अलामा, मुसलमानों के मसाइल हल करते हैं। रात को मुसल्ले पे खड़े होकर क़याम, रुकू, सजदा, ये हर किसी की तो बस की बात नहीं, लेकिन इमाम आदिल इससे अगले मकाम पर है कि उसने रात सोना नहीं, कि उसकी ड्यूटी जागने की है। वो जागेगा तो कौम आराम से सोएगी, तो वो गलियों में चक्कर लगाए, कान धरे हर तरफ के, कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई मजलूम तो नहीं। तो इस बुनियाद पर यानी इसकी ड्यूटी इन कामों से आगे की है। नमाज भी पढ़ेगा, मगर ये रात नफल ही पढ़ता रहे और उधर मिल्लत लुटती रहे तो इससे मुआवजा होगा।
اچھا جی، لم مشتغلا بمصالح المسلمین، یہ نہیں کہا لم مشتغلا بالاوراد والوظائف، چونکہ یہ دونوں اوراد و وظائف میں مصروف ہو گئے تو حدیث پڑھانے کا کام نہ ہو سکا اس طرح جس طرح ابو ہریرہ نے کیا. لم مشتغل بمصالح المسلمین، یہ ہے سیاست کی تعریف. القیام بما یصلح بہ الناس، کہ جس ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں وہ ہے سیاست. اور یہ راتوں کو سیاست کرتے ہیں، اس لیے رب نے ان کو درجہ بڑا عطا کر دیا امت کے اندر. نہیں ظاہر ہو سکا ان سے روایت احادیث کا کام کیسے، جس طرح کے ان صغار صحابہ تھے، چھوٹے صحابہ سے، حالانکہ صحابہ میں کوئی بھی چھوٹا نہیں، یعنی عمر کے لحاظ سے یا ویسے کہہ دیا. وَكَذَلِكَ مَالِكٌ وَشَافِعِيُّ، ایسے امام مالک اور امام شافعی لم یظہر عنہما مثل ما ظہر امن تفرغ للروایات، ان سے وہ کچھ ظاہر نہیں ہوا روایت حدیث کے لحاظ سے جو امام یحییٰ بن معین سے ظاہر ہوا، جو ابو زرع دمشقی سے ظاہر ہوا. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے احسانات چھوٹے ہیں یا ان کا کام چھوٹا ہے. یہ امام مالک اور امام شافعی ابو زرع اور یحییٰ بن معین سے اگلے محاذ پہ کام کر رہے تھے. تو اس واسطے اس محاذ کے لیے ٹائم تھوڑا رہا لیکن کامیاب ہوئے، چونکہ جو زیادہ ضروری کام تھا وہ کر گئے. تو اس بنیاد پہ یہ انہوں نے اس کا ذکر کیا لاشتغالہما بذالک الاستنباط، کہ یہ تو صرف گھر بنانے تک تھے، وہ آگے بسانے تک تھے، استنباط کرتے رہے اور اللہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے بیٹے کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلق سیدنا مولانا